السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم لوگ طہارت کے سلسلے میں حیض اور جنابت کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج نیا مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد عورت دونوں ہی کے لیے مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں جانا، مسجد میں قیام کرنا درست نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں، بہت واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ بلا شبہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ سندن اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے دوسری سندوں کی بنیاد پر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام زلیل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حازم علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ اور سبی حسن حلاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ البتہ حائضہ عورت ہو یا پھر جنبی مرد عورت، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، بوقت ضرورت مسجد میں جانا، مسجد سے گزرنا منع نہیں ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ چنانچہ بوقت ضرورت کی دلیل اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ ناولین الخمر من المسجد، کہ مسجد سے چٹائی اٹھا دو۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں تو حائضہ ہوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان حیضتک لیست بیدک، کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ جنبی کے لیے رخصت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 43 میں وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، کہ اگر راستے کے طور پر گزر رہے ہیں تو پھر جنبی جا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ بوقت ضرورت حائضہ عورت بھی داخل ہو سکتی ہے اور جنبی مرد عورت بھی داخل ہو سکتے ہیں، البتہ ان کے لیے ٹھہرنا، ان کے لیے قیام کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو راجع یہی ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں قیام کرنا درست نہیں ہے، البتہ بوقت ضرورت داخلہ یا گزرنا جائز ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ اگر انسان پہلے سے جنبی نہیں ہے اور مسجد میں سو جا رہا ہے اور رات میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بھی رخصت موجود ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں سویا کرتے تو کہتے تھے کہ میں جوانی کی حالت میں سویا کرتا تھا مسجد میں، تو اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جنابت لاحق ہوتی تھی۔ اسی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک ہی غسل کے ساتھ زیادہ بیویوں سے مباشرت کی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اگر الگ الگ غسل کرنا ہے تو یہ مستحب ہے، اولیٰ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، یعنی مباشرت کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم ہے، کتاب الحیض کی روایت ہے، حدیث نمبر 309۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں فی لیلۃ بغسل واحد، ایک ہی رات میں ایک غسل کے ساتھ، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس پر اجماع ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ البتہ ایک روایت ایسی آتی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر بیوی کے قریب جاتے ہوئے آپ نے غسل کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہر مرتبہ الگ الگ غسل کرے انسان تو بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک ہی غسل سے 2 یا 3 بیویاں یا 4 بیویوں کے پاس چلا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ میاں بیوی کا اکٹھے غسل جنابت کرنا بھی درست ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، مباح ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کنت اغسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اس برتن میں ہمارے ہاتھ ایک کے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے۔ تو ایسا کرنا اور آپس میں ہاتھ وغیرہ کا ٹکرا جانا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ آتا ہے وہ غسل کا طریقہ، غسل واجب کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیں۔ اس میں واجب غسل کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح شروعات کرتے، ابتدا کیسے کرتے سنیے آپ۔ جب غسل جنابت کرتے تو اس طرح آغاز کرتے، کیسے آغاز کرتے وہ آگے بیان کر لیں۔ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو مخصوص دھوتے، نیز شرمگاہ دھوتے، صفائی کرتے، نجاست لگے اس کو دھوتے۔ ثم یتوضؤ، پھر وہ وضو کرتے، کہتے ہیں پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ میں داخل کرتے۔ وضو کرنے کے بعد پانی لے کر انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں میں جڑ میں داخل کرتے انگلیاں، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پہ ڈالتے، 3 مرتبہ پانی سر پہ ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے۔ ثم غسل رجلہ، اور آخر میں پھر اپنے دونوں پیر دھو لیتے۔ اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی تو آپ اس طرح غسل فرماتے، کس طرح وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، مگ سے نکال کے۔ اس سے پہلے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انسان اگر ناپاک ہے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہیں ڈالے گا ورنہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مگ سے لے کر کے الگ بالٹی میں، اگر مٹکے میں پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے تو اس میں پانی ہاتھ ڈالنے کے بجائے پہلے تھوڑا سا پانی مگ سے نکالیں گے، اس طرح سے کہ ہاتھ پانی میں نہ داخل ہو، اور اس کے بعد پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے اچھے سے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، جہاں کہیں نجاست گندگی ناپاکی لگی اس کو صاف کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، مٹی سے دھوتے، یعنی زمین پر ملتے تو اس مٹی سے صاف رگڑ کر صاف کرتے۔ آج اس کی جگہ پر صابن وغیرہ ڈیٹول وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوتے، فغسل رجلہ، اور اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ تو یہی طریقہ ہے غسل مسنون کا، یعنی سنت طریقہ یہی ہے۔ البتہ اگر آدمی اپنے مکمل جسم پر پانی بہائے یا پانی میں ڈبکی لگا لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے، غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن سنت کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، کہ انسان پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے،
دونوں ہاتھ، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ رگڑ رگڑ کر صاف کرے پانی میں داخل کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر کے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر کے اپنی شرمگاہ دھوئے، اور گندگی کہیں اور بھی جگہ لگی ہو تو اس کو بھی صاف کریں۔ پھر وضو کریں، مکمل وضو۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر اپنے داہنے جانب بدن پر پانی ڈالیں، پھر بائیں جانب بدن پر پانی ڈالیں، یعنی اس طرح کہ پورا بدن بھیگ جائے، اور اس کے بعد پیر دھو لیں۔ تو یہ طریقہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل میں واجب ہیں یا واجب نہیں ہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بہتر ہے انسان کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے۔ وجوب کا قول راجح ہے، کیونکہ احادیث میں مکمل جسم دھونے کا حکم موجود ہے، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو و غسل میں آپ کو مسلسل عمل ثابت کرتا ہے کہ ان کا حکم وہی ہے کہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک چیز اور، غسل کرنے سے پہلے، جیسے میں نے وضو کے بارے میں بیان کیا تھا، غسل کرنے سے پہلے غسل کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی عمل کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اختیار ہے کہ غسل کے دوران وضو کرتے وقت چاہے اسی وقت پیر دھو لے، اور اگر دل کہے، حالات کا تقاضا ہو، تو غسل مکمل کرنے کے بعد میں پیر دھوئے الگ ہٹ کر کے، کیونکہ انسان جہاں پہ غسل کرتا ہے وہاں پر عموماً پانی جمع ہو جاتا ہے، زیادہ نہانے کی بنا پر، زیادہ پانی گرنے کی بنا پر، کبھی پانی کا نکاسی کا راستہ بند رہتا ہے تو پانی جلدی نکل نہیں پاتا پورا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے، پانی اگر جمع ہو رہا ہے چونکہ وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بعد میں پیر دھوئے، اور اگر پہلے دھو لیتا ہے ساتھ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور بتا دیں، اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں آج کا۔ وہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے مسنون طریقے سے غسل کیا ہے، غسل کے دوران وضو کیا ہے، اور جو سنت کا طریقہ آپ نے اس لحاظ سے غسل کیا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ پھر سے سر نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ کون سا وضو غسل سے زیادہ عام ہے۔ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ غسل کے بعد اگر انسان نے غسل کے دوران وضو کیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ تو آج کے دن اتنا ہی۔ اس سلسلے کے کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کتاب الطہارہ کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔